بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خواب کیا کہتے ہیں؟ یہ ناظرین، پروگرام جس کا آپ کو شدت سے انتظار رہتا ہے، اس پروگرام کے ساتھ آپ کو میزبان آج کا دور حاضر ہے، اور میرے ساتھ موجود ہیں مشروع امیر حافظ علامہ مفتی محمد رضا احمدی صاحب، بتانے کے لیے کہ آپ کے خواب شرعی حوالوں سے کیا کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، لوگ مختلف اوقات میں مختلف خواب دیکھا کرتے ہیں، اور اس پہ کئی وجوہات ہیں کہ خوابوں کی اقسام ہیں، کون سے سچے خواب ہوتے ہیں، کون سے ڈسٹربنسز والے خواب ہوتے ہیں، کس کی تعبیر ہوتی ہے، کس کی نہیں ہوتی۔ یہ وقتاً فوقتاً مفتی صاحب آپ کو بتاتے رہتے ہیں۔ اکثر لوگ خواب میں دیکھتے ہیں کہ میں اپنا گھر بنا رہا ہوں یا اپنا مکان بنا رہا ہوں۔ اس حوالے سے بہت سے لوگ حقیقی زندگی بنا رہے ہوتے ہیں، ان کو فکر لگی رہتی ہے تو خواب میں بھی وہی چیزیں دیکھتے ہیں، اور بہت سے لوگ یہ ہے کہ کبھی کبھار ایسا خواب نظر آتا ہے کہ میں خواب میں اپنا گھر بنا رہا ہوں۔ صبح اٹھتے ہیں بڑے خوش ہوتے ہیں، بیگم سے کہتے ہیں دیکھو جی ہم نے اپنا مکان بنانا شروع کر دیا، اب جلدی بن جائے گا۔ بھائی کیسے بن جائے گا؟ رات کو میں نے خواب میں دیکھا میں اپنا مکان بنا رہا ہوں۔ تو اس حوالے سے یہ خواب کیا کہتا ہے، مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب شریف والوں سے بتائیں گے۔ آپ کے ٹی اسکرینس پر ہم اپنے ٹیلی فون نمبر ڈسپلے کر رہے ہیں، آپ اپنے اچھے لیکن سچے خواب سنائیے، مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں۔ گفتگو آغاز کریں گے استاد سے۔ استاد السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحب ایک لطیفہ بھی ہے نا، بیگم گھر بنانا شروع ہو گیا، بس جلدی شروع کہا بھی کیسے پتہ، رات کو میں نے خواب میں دیکھا گھر بنا رہا ہوں، تو اس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ خوابوں کی دنیا سے باہر آئیں اور حقیقت کی دنیا میں قدم رکھیں۔ خواب دیکھنا اور ہے، سوتے میں دیکھنا اور ہے، لیکن جاگتے میں سوچنا اور جاگتے میں خواب دیکھنا، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا، خواب میں اور بالکل ایسا ہے کہ خواب دیکھا گھر بنا رہا ہوں، جی بیگم صاحب اب گھر بن جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، سالہ سال گزر جاتے ہیں، کچھ نہیں بنتا۔ تو بہرحال خواب میں کوئی اگر دیکھے کہ وہ گھر تعمیر کر رہا ہے، گھر بنا رہا ہے، دیکھیں ائمہ معبرین نے اس کی کتنی ڈائمنشنز بیان فرمائی ہیں۔ اچھا، وہ گھر اگر نامعلوم ہے، ان نون جگہ پر ہے، یعنی خواب میں یہ دیکھا گھر بنا رہا ہوں، یہ نہیں پتہ کہاں بنا رہا ہوں، کیا ہے، کس کا ہے، بس بناتے ہوئے دیکھا کہ میں گھر بنا رہا ہوں۔ اگر ان نون جگہ پر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین پر استقامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے احکامات پر چلنے والا شخص ہے۔ اچھا، ماشاء اور وہ اپنی آخرت کا گھر بنا رہا ہے۔ ان نون سے مراد اس کو لوکیشن کا نہیں پتہ، لوکیشن کا نہیں پتہ، میں کس شہر میں بنا رہا ہوں، ہاں کہاں پر ہے، کیا ہے۔ اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آخرت کے گھر کی تیاری کر رہا ہے۔ صحیح۔ وہ فرمایا نا کہ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، کہ دنیاوی زندگی کھیل کود اور تماشا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اور بے شک جو آخرت کا گھر ہے نا، لَهِيَ الْحَيَوَانُ، وہی اصل ہے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، اب وہ چھوٹا گھر بنا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ آخرت کی تیاری تو کر رہا ہے، لیکن جو ہے وہ اتنے زبردست انداز میں نہیں کر رہا، اور بڑا اور وسیع گھر بنا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت تگ و دو کر رہا ہے، بہت کوشش کر رہا ہے کہ اس کی آخرت کا گھر اچھا ہو جائے۔ صحیح۔ کہتے ہیں نا کہ یہ دنیا جو ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے، یہاں پر آپ جتنا بوئیں گے، جو بوئیں گے، وہاں پر اتنا اور وہی چیز کاٹنی پڑے گی۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ مطلب یہ کہ یہاں پر اگر آپ اتنی کوشش نہیں کر رہے تو وہاں پر ظاہر ہے کہ جنت کے مدارج ہیں نا، جنت کے درجات ہیں، جو جیسا عمل کرے گا جنت میں وہی درجہ اسے عطا فرمایا جائے گا۔ اسی لیے میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے جب جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو، کیونکہ وہ بے حساب قدرتوں کا مالک ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ تو دے سکتا ہے، تم لینے والے بنو۔ اعمال کے ذریعے نہ صحیح لیکن فضل تو تلاش کرو نا اس کا، تو اعمال کے ذریعے بھی ہمیں کرنا چاہیے، اس کا فضل بھی ہمیں مانگتے رہنا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر گھر بنا رہا ہے اور نون جگہ پر بنا رہا ہے، عام طور پر ہم جب گھر بناتے ہیں نا یا خواب دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ فلاں علاقے میں، مثال کے طور پر میں سوچ رہا ہوں کہ مجھے گھر بنانا ہے اور میں خواب دیکھتا ہوں کہ فلاں علاقے میں بنا رہا ہوں، اور مجھے معلوم ہے
وہ علاقہ کون سا ہے، کیا ہے لوکیشن، کیا ہے اس کی اور بعض اوقات نہیں پتہ ہوتا کہ لوکیشن کیا ہے اس کی. اچھا اب لوکیشن معلوم ہے اور گھر بنا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیاوی زندگی کے لیے تگ و دو کر رہا ہے اور کوششیں کر رہا ہے، آخرت کے لیے کوشش نہیں کر رہا، دنیاوی زندگی کے لیے کر رہا ہے، کیونکہ نون جگہ پر بنا رہا ہے، لوکیشن معلوم ہے اس کی. اچھا چھوٹا گھر بنا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ دنیاوی معاملات میں بس یہ کہ تھوڑا تھوڑا ملوث ہے، اور اگر بڑا اور وسیع گھر بنا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی ساری کوششیں دنیا میں رہ کر دنیا کے لیے ہیں، آخرت کے لیے اس کی کوئی کوشش نہیں ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ماشاءاللہ بڑے اچھے آپ نے اس کی وضاحت پیش کی ہے، اور ماشاءاللہ مصعب آپ کی حوالے سے پروگرام کر کر کے اب لوگ مجھے فون کر پوچھتے ہیں اشکار بھائی اس خواب کے، میں کہتا ہوں کہاں مفتی صاحب کو اٹھاؤں، میں خود ہی بتا دیتا ہوں. اچھا کئی لوگوں نے اپریشیٹ بھی کیا. میں کہا اصل میں جس درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں اس کا اثر تو آتا ہے نا. ظاہر ہے کہ آپ آدھے معبر تو بن چکے ہیں. چلے جزاک اللہ، یہ بھی آپ کے اللہ کے فضل سے آپ کی طرف سے آتا ہے. ظاہر ہے سن کر اصول بھی بعض اوقات ذہن میں آ جاتے ہیں، اور چھوٹی موٹی کوئی ایسی تعبیر تو بندہ بتا سکتا ہے کیونکہ آپ نے سنا ہوا ہے اور آپ سنتے رہتے ہیں. سنا ہوا ہے اس لیے کہتے ہیں. جی ناظرین، تو آپ بھی خواب میں گھر بنائیں لیکن انون جگہ پہ بنائیں تاکہ جنت میں آپ کا گھر بنے. مفتی نے بڑی پیاری بات کی کہ وہاں جو ملیں گے طبقات اعمال کے حوالے سے ملیں گے. دنیا میں جیسے طبقات ہیں نا، مختلف پسماندہ علاقہ ہے، دیہاتی علاقہ ہے، الٹرا ماڈرن علاقہ ہے، بہت زیادہ ماڈرن علاقہ ہے، تو یہاں مال و اسباب کے حوالے سے مکان ملتا ہے، اور وہاں جو ہے اعمال کے حوالے سے. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ تمہیں اگر درجے بدلنا ہے محنت کرو، کماؤ، اوپر چلے جاؤ، کچی آبادی سے پکی آبادی، پکے جیسے ماڈرن علاقہ ہے، ماڈرن سے الٹرا ماڈرن میں آ جاؤ. وہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہوگا. وہاں جو عمل لے کے جائیں گے اس حساب سے فیصلہ کیا جائے گا. مزید عمل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی ماں سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم شامل ہو اور آپ کے لواقین کی طرف سے آپ کے لیے ایصال ہو. میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال آج کے پہلے کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون؟ میں طیبہ بات کر رہی ہوں فیصل آباد سے. جی بہن. ہاں جی، خواب میں دیکھا ہے کہ ہوائی جہاز کھڑے ہوئے ہیں ایک دو، اور محسوس ہوتا ہے جیسے اس میں سفر کرنا ہے. ہاں جی، اور پھر خالہ کے بیٹے اور ان کی بیوی ہوتی ہیں، ان کے ساتھ میں ایئرپورٹ تک کا سفر کرتی ہوں. اچھا سفر کر ساتھ ہی ہاں جی، ساتھ ہی سمندر کا پانی ہے، اس کا رنگ بہت صاف ہے. میں ایک طرف کھڑی ہوں اور اس کے سامنے نا ایک بحری جہاز کھڑا دیکھا میں نے. اچھا آپ جو ہوائی جہاز ہوتا ہے، پہلے خواب کے متعلق میں عرض کر رہا ہوں، آپ اپنی بہن اور کس کے ساتھ بہنوئی کے ساتھ بہنوئی کے ساتھ سفر کرتی ہیں؟ بہن نہیں، خالہ کے بیٹے ہیں. اچھا خالہ کے بیٹے، ٹھیک، ان کے ساتھ سفر کرتی ہیں. ہاں جی ٹھیک ہے. اور بحری جہاز. ہاں جی، اور ایک اور دوسرا خواب کیا دیکھا ہے، دوبارہ بیان کیجیے. بحری جہاز پانی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور پانی بہت صاف دیکھا آپ نے، یہ دیکھا نا دوسرا خواب؟ ہاں جی، اور ایسا لگتا ہے جیسے اس میں میں سائڈ پہ کھڑی ہوتی ہوں. آپ سائڈ میں کھڑی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. ہاں جی، ایک اور خواب ہے. جی. ایک بہت بڑا نا اونچا سفید رنگ کا مینشن دیکھا ہے، محل ٹائپ. اس کی اونچائی بہت زیادہ ہے، اور اس کے باہر نا عربی لوگ چل پھر رہے ہیں، عربی کپڑے پہنے ہوئے ہیں. محل کے اوپر والے بالکل اونچائی والے حصے میں ایک کمرہ دکھائی دیتا ہے، اور اس کی جو کھڑکی ہے نا شیشے کی بنی ہوئی ہے سارے محل کی، اور اس میں نا سورج کی روشنی پڑتی ہے. ایک نومولود بچہ دیکھا ہے. ہاں جی، اس سے وہ جو بچہ ہے نا وہ خوبصورت نومولود بچہ، اس پہ وہ سورج کی روشنی اوپر سے ٹاپ سے پڑ رہی ہے. اچھا میری بہن بتایا میریڈ ہے؟ نہیں، میں ان میریڈ ہوں. ان میریڈ ہے. کچھ رشتوں کے سلسلے، کوئی رشتوں کے حوالے سے کوئی آپ کو انتظار ہے، کوئی پریشانی ہے؟ ہاں جی، وہ دعا کر رہے ہیں، ابھی بہن کا دیکھ رہے ہیں، اور تو پھر انشاءاللہ ابھی سلسلہ مطلب دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. چلے ہم بھی دعا کرنے والے شامل. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی بہن کو اچھا رشتہ عطا فرما دے. اپنا خیال رکھیے گا. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن بات کر رہی ہوں. فوزیہ بات کر رہی ہیں؟ جی شازیہ بات کر رہی ہیں. کہاں سے کر رہی ہیں؟ جی راولپنڈی سے بات کر رہی ہیں. پنڈی سے بات کر رہی ہیں. جی 3 خواب بیان کیجیے. ایک میری ناند کو خواب آیا نا، ایک میاں بیوی ہیں، وہ نا ان کے گھر آتے ہیں، اور جیسے نا وہ کسی اور کا گھر نا پینٹ کر کے آتے ہیں، بڑا خوبصورت بنا کے، اور ان کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کا گھر بھی نا پینٹ کرنے آئے. وہ نا انہوں نے قیمہ بنایا ہوتا ہے ان کے، اور وہ جو میاں بیوی ہوتے ہیں وہ ان کے گھر آ کے بیٹھ جاتے ہیں. تو ان کو وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارا گھر نہ کر دیں، لیکن پہلے آپ یہ قیمہ کھا لیں. لیکن وہ گھر بہت، انہوں نے گھر کلر کرنے کے لیے آیا، پینٹ کرنے،
اور ایک میری ساس کو خواب آیا, وہ دیکھتی ہے کہ جنگل میں بیٹھی ہوں, جیسے واش روم میں نہیں جاتے اسی طرح, اور اس پانی کے چشمے نکلتے ہیں زمین سے اتنے زیادہ, وہ حیران ہو جاتی ہے, جیسے آگے پیچھے یا چاروں طرف پانی کے چشمے نکلتے ہیں. ٹھیک ہے. اور تیسرا خواب میرا ہے, میں نے رات کو کہ جیسے سیڑھیوں سے سیڑھیاں ہیں اور میں چھت پہ ہوں, لکڑی کی سیڑھی ہے, اور وہ اتنی زیادہ اس کی سیڑھیاں نہیں بنی ہوئی لیکن نا 2-3 بنی ہوئی, اور نیچے میری ناند کی نا بیٹی کھڑی ہوتی ہے, وہ کہتی ہے آنٹی نیچے آ جاؤ, کچھ نہیں ہوتا. جب میں نیچے جاتی ہوں نا تھوڑا سا سیڑھیوں سے اترتی ہوں, اور ایک عورت ہوتی ہے, عجیب سی شکل ہوتی ہے اس کی, وہ اتنا زیادہ وہ جیسے مجھ پہ نا مجھے مارنا چاہتی ہے, اور آگے سے وہ کر کچھ نہیں سکی, اور میں نے نا اس کا ہاتھ پکڑ کے رکھی رکھا, اور اس کا ناخن مجھے لگا ہے بس, اور وہ ادھر ہی بے ہوش ہو گئی. اچھا. یعنی کہ وہ کر کچھ نہیں سکی لیکن وہ کرنا بہت کچھ چاہتی تھی. اس طرح کا میں نے یہ 3 خواب دیکھے. اچھا, آپ کے ہسبینڈ کیا کام کرتے ہیں؟ میری بہن آپ کے شوہر کیا کرتے ہیں؟ وہ جاب کرتے ہیں, گورنمنٹ جاب کرتے ہیں, اور ہمارے بچے نہیں ہیں. اچھا, بچے نہیں ہیں. ہماری شادی کو 11 سال ہو گئے ہیں. چلے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو آنکھوں کی ٹھنڈک اولاد کی شکل میں عطا فرمائے. اپنا خیال رکھیے گا. پنڈی سے آپ پروگرام میں شامل ہوئی, آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ. میری بہن آپ کی دعائیں چاہیے. بتائیے میری بہن, کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں سیالکوٹ سے بات کر رہی ہوں, اور میرے 3 خواب ہیں. جی جی. ایک خواب میری امی نے دیکھا ہے, تو انہوں نے نا سونے کا لاکٹ گلے میں پہنا ہوا ہے, تو اس کے اوپر اللہ لکھا ہوا ہے. کوئی عورت پیچھے سے پوچھ رہی ہے, تو امی نے نا وہ چھپا لی ہے کہ بیٹے نے بھیجا ہے کس نے. اور ایک خواب میرا یہ ہے کہ میں نے سونے کا لاکٹ پہنا ہوا ہے, اس پہ اللہ لکھا ہوا ہے, انہوں نے پھر ان کی امی نے چھپا لیا ہے. کوئی دیکھنے والا دیکھ رہا ہے کیا؟ جی. اچھا, موسیٰ پوچھ رہے ہیں کہ جو آپ کی امی نے لاکٹ چھپا لیا, تو انہوں نے دیکھا ان کو چھپاتے ہوئے کسی نے دیکھا ہے؟ ہاں, اس نے دیکھا ہے, تو میری امی نے اندر کر لیا ہوا ہے. کس سے دیکھا؟ ان کی اننون نے, کسی نے کسی غیر مانوس خاتون نے دیکھا ہے. اچھا ٹھیک ہے. پھر دوسرا کیا ہے؟ دوسرا یہ, میں نے کمرے میں چھپکلیاں بہت زیادہ دیکھی ہیں, بہت زیادہ ہیں, ان کو میں نے مار دی ہے. اور ایک اور ہے خواب میرا. اچھا, گھر میں کوئی بیمار تو نہیں ہے؟ جی, میری امی ٹھیک نہیں رہتی, کافی زیادہ ٹھیک نہیں رہتی, اور میں بھی کبھی کبھی مسئلہ ہو جاتا ہے. اور تیسرا کیا ہے؟ تیسرا یہ ہے کہ میں کوئی سیڑھی چڑھتی ہوں تو چڑھا نہیں جاتا, اگر کچھ لکھنے لگتی ہوں تو لکھا نہیں جاتا, اگر قرآن پاک پڑھ رہی ہوں تو وہ پڑھا نہیں جاتا. ایسے مسئلہ ہوتا رہتا ہے میرے ساتھ. آپ اپنی ذاتی زندگی میں تھوڑا جلد باز قسم کی تو نہیں ہے؟ میں جی ایسا ہی ہے کچھ. ٹھیک ہے. اچھا, کچھ ایموشنل ہیں آپ. ٹھیک ہے میری بہن, تھوڑا سا جذبات کو ٹھنڈا رکھا کریں, اللہ تعالیٰ مدد فرمائے. اور ناظرین, اس کال کے ساتھ ہم جائیں گے ایک وقفے میں, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. جی ناظرین, شامل کریں گے اپنے کالرز کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر عبداللہ بات کر رہا ہوں مری سے. عبداللہ صاحب مری سے بات کر رہے ہیں, مری کی ٹھنڈی ٹھنڈی فضاؤں سے. جی 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 ماشاء اللہ, اللہ کا شکر ہے. جی عبداللہ بھائی, کیا خواب دیکھا آپ نے؟ سر چھوٹے 3 خواب ہیں. پہلا خواب ہے کہ میں رات کو سویا ہوں تو سپارہ پڑھ رہا ہوں, اس کا پہلا رکوع میں نے زبانی پڑھا ہے نا خواب میں. کون سے پارے کا؟ ہاں, یہ بتائیں کون سے پارے کا؟ پہلے پارے کا پہلا رکوع. اچھا, پہلے پارے کا پہلا رکوع آپ نے زبانی پڑھا خواب کی حالت میں. ٹھیک ہے. خواب جی ہاں. تو مجھے میرا ایک جاننے والا بندہ ہے, وہ مجھے 4 کپ دودھ لا کے دیتا ہے, اور کہتا ہے کہ تو 3-4 سپارے ایسے ہی کر لیتا. ایک یہ خواب ہے. دوسرا خواب یہ ہے کہ مجھے 2 بندے نا فروٹ پھینکتے ہیں. فروٹ میں مجھے انار یاد ہیں, 2 انار ہوتے ہیں, باقی فروٹ بھی اور بھی ہوتے ہیں, 2 انار مجھے یاد. کون پھینکتا ہے؟ کون پھینکتا ہے؟ یہ بندے نا بچان نہیں آ رہے بندے. اچھا, بندہ انون بندہ ہے کہ جو آپ کو فروٹ دیتا ہے, اس میں پھل یاد نہیں ہے, پھینکتا ہے. انار 2 انار یاد آتے ہیں. ہاں, میں کیچ کرتا ہوں, 2 انار میں کیچ کرتا ہوں. اچھا, کیچ کرتے ہیں آپ. ٹھیک ہے. ہاں جی, کیچ کرتا ہوں. اور اس کے بعد میں گھوڑے پر بیٹھا ہوں, سوار ہوں گھوڑے پر. اچھا, یہ بتائیں, یہ دونوں خواب الگ الگ ہیں؟ جی ٹھیک ہے. اب تیسرا خواب بتائیں. تیسرا خواب میں گھوڑے پر بیٹھا ہوں, سوار ہوں گھوڑے پر. اچھا, گھوڑے پہ سواری کر رہے ہیں آپ. کون سے کلر کا گھوڑا ہے؟ بیٹھا ہوں, تیار ہوں, چلتا نہیں ہے گھوڑا, بس کھڑا ہے. اچھا, کھڑا ہے. کلر کیا ہے گھوڑے کا؟ کالا ہے, براؤن ہے, سفید ہے؟ براؤن ہے. تو ماشاءاللہ تینوں خواب میں نے مزے کر لیے بھائی. دودھ بھی. کام کیا کرتے ہیں آپ؟ کام کیا کرتے ہیں عبداللہ؟ میں بس ایک ملازمت پیشہ ہوں, ملازمت کرتا ہوں گورنمنٹ. کچھ پریشانی میں آج کل؟ پریشانی میں بس
تھوڑا سا چل رہا ہے، ایشو چل رہا ہے. ٹھیک ہے. تو ماشاءاللہ دیکھیں دودھ بھی آ گیا، انار بھی آ گیا، گھوڑا بھی آ گیا. چلیں ماشاءاللہ عبداللہ صاحب خواب کیا کہتے ہیں آپ کے تینوں بتائیں گے. آپ پروگرام دیکھتے رہے گا. مری صاحب پروگرام میں شامل ہوئے، آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر منتظر ان کو بھی شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی میری بہن کہاں سے اور کون بات کر رہی میں ہیں؟ ملتان سے بات کر رہی ہوں. میں نے ایک خواب بتانا ہے آپ کو. بیٹی کی تاریخ رکھی تھی 6 ماہ بعد پہلے. ہاں تو اس کو نا بھائی جیسے مجھے خواب میں نظر آیا، تاریخ رکھتے ہی دوسرے دن نا ایک سانپ ہے ہمارے کمرے میں آیا، اور وہ نا اس سے میں ڈر رہی ہوں بہت زیادہ. لیکن اس کو میں کہہ رہی ہوں اس کو پاس نہ، اس کے پاس نہ ہی ڈنک مارے گا. لیکن اس نے نا اپنے پاؤں پہ اس کو بٹھا لیا. اور کس نے بٹھا لیا؟ بیٹی نے. انہوں نے دیکھا بیٹی نے بٹھا لیا. ہاں جی جی، اس کی تاریخ رکھی تھی شادی کی. اچھا تو وہ اس سے پیار کر رہی ہے بہت زیادہ. اس نے پھند اس کے منہ کی طرف لے کر آ رہا ہے، وہ پیار کر رہی ہے اور میں ڈر رہی ہوں بہت. لیکن وہ اس کو ہٹا نہیں رہی، اس سے پیار کر رہی ہے. پھر وہ 6 ماہ ہو گئے، اب اس کی تاریخ شادی ہوگی، لیکن وہ بہت زیادہ بیمار ہے پہلے دن سے ہی. اچھا یہ بتائیں میری بہن کہ یہ رشتہ آپ نے دیکھا تھا؟ ہاں جی میں نے دیکھا تھا بس. اور بیٹی راضی تھی؟ ہاں بیٹی بھی راضی تھی بھائی، ہم نے اپنی مرضی سے کی ہے. لیکن ہے نا وہ بیمار بہت ہو گئی، اس کی حالت نہیں تھی کچھ بھی نا 6 ماہ سے. پھر اس کو خود کو بھی ایسے خواب دکھا تاریخ رکھنے کے بعد نا جیسے سانپ ہے، تو اس کی نا کیچلی اتر گئی ہے اوپر کی. پھر وہ آدمی کے روپ میں آ گیا ہے، ایک دم ہے سانپ وہ. ہاں جی چلے اس سے ہم بہت پریشان ہیں. اللہ تعالیٰ خیر کر، اللہ تعالیٰ کی بیٹی کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جی بالکل انشاءاللہ دعا کر رہے ہیں. جو لوگ پوری دنیا میں پروگرام دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ آمین کہیں گے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ایک اور کال کو شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور میری طرف سے بھی السلام علیکم. زوبیہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی جی میری بہن. ہاں وہ میرے بھائی میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک جو ہے ایک شخص ہے، وہ مستقل جو ہے نا ایک پستول لیے ہوئے اور میرے یعنی سمجھے کان پہ رکھے ہوئے تو نہیں ہے وہ، لیکن ہے میرے پیچھے پیچھے نا جو ہے. ایک یہ خواب الگ ہے اور ایک یہ خواب ہے کہ نہیں وہ کچھ مطالبہ کر رہا ہے آپ سے؟ نہیں وہ کچھ مطالبہ نہیں کر رہا ہے مجھ سے، بس صرف میں اس سے ڈر رہی ہوں. آپ کو کیا فیل ہو رہا ہے کہ مجھے مار دے گا؟ ہاں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ مجھے نا مار دے گا. اس کے بعد بس یہ ایک خواب ہے. اور دوسرا خواب یہ ہے کہ پولیس والے جو ہوتے ہیں نا، یہ خاکی اور بلیک کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، یہ ہیں یہ میری طرف بڑھ رہے ہیں. جیسے ایک ہی ہے وہ بہت صحت مند اور اچھی شکل و صورت کا، وہ مجھے جیسے چھونے کی کوشش کر رہا ہے، ایک طرح سے مارنے کی کوشش نا. اس سے بھی میں ڈر ہی رہی ہوں لازمی. اور ایک خواب یہ ہے کہ میں اور میری چچا زاد بہن تو ہے وہ مل کے نا بیٹھ کے کھانا پکا رہے ہیں. جی اچھا یہ بتائیں کہ آپ میرڈ ہیں؟ نہیں میں میرڈ نہیں ہوں، ان میرڈ ہوں. اچھا کیا ایج ہے آپ کی؟ میری ایج ہے 55. اچھا یہ بتائیں کچھ پریشان رہتی ہیں آپ؟ جی پریشان تو اکثر و بیشتر ہی رہتی ہوں. اور ڈرتی بہت زیادہ ہیں؟ دل میں خوف ہوتا ہے کسی چیز کا؟ نہیں دل میں گھر میں خوف نہیں ہوتا، خدا نہ نہیں مطلب نہیں انجانے سوچے ہوتی ہیں نا آپ کو؟ ڈرتی رہتی ہیں خدا سے یہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے؟ نہیں اتنا بھی زیادہ نہیں ڈرتی کہ یہ نہ ہو جائے یہ نہ ہو جائے. اپنے بھائی کی، بہن کی اور بہنوں کی طرف سے نا بہت زیادہ مطلب ان کی فکر رہتی ہے، فکر مند رہتی ہے. ٹھیک ہے جی کہ ان کو خدا نہ خواستہ کچھ نہ ہو جائے. چلیں ٹھیک ہے. میری بہن کراچی سے پروگرام میں شامل ہوئی، آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں قرۃ العین بات کر رہی ہوں صادقہ آباد سے. صادقہ آباد سے بہن قرۃ العین بات کر رہی ہیں. جی آپ اپنا خواب بیان کیجیے گا. جی میری امی نے خواب میں دیکھا ہے کہ سفید رنگ کی گاڑی میں ہم کہیں جا رہے ہوتے ہیں، ایک آدمی چلتی گاڑی کا دروازہ زور سے پکڑتا ہے. تینوں کون جا رہے ہیں؟ اچھا ہاں یہ سوال آیا کہ یہ بتائیں آپ کی امی نے دیکھا سفید رنگ کی گاڑی میں تینوں جا رہے ہیں. تین کون؟ میں، میری امی اور میرا بھائی. اچھا ٹھیک ہے. پھر کیا ہوا؟ راستے میں کوئی شخص آیا؟ ہاں وہ گاڑی کے دروازے کو زور سے پکڑ لیتا ہے. جیسے ہی میں اور میری امی گاڑی سے اترتے ہیں، وہ آدمی زبردستی میرے بھائی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے. میری امی اسے کہتی ہیں کہ جسے یہ آدمی جہاں کرتے اسے چھوڑ آؤ. پھر میری امی اور میں گھر کا دروازہ کھول کر اندر جاتے ہیں. وہاں پر نا دیوار سے لوگ آ جا رہے ہوتے ہیں. کمرے میں سامان ہوتا ہے، کبھی کمرہ خالی ہو جاتا ہے، سامان پر مٹی پڑی ہوتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ بھائی کیا کام کرتے ہیں؟ بھائی کوئی کام نہیں کرتے، وہ تھوڑے سے بیمار ہیں. ٹھیک ہے. پہلے کام کرتے تھے وہ؟ نہیں. کتنی عمر ہے ان کی؟ ان کی 32 33. والدہ ان کی طرف سے پریشان رہتی ہیں؟ جی کافی زیادہ. ٹھیک ہے.
چلے اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کی پریشانیوں کو ختم فرمائے. ایک اور کال کو شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمد میر قمر بات کر رہا ہوں. کیسے ہیں جناب؟ جی اللہ کا شکر ہے. کہاں سے بات کر رہے ہیں سر؟ یہ راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں. راولپنڈی سے بات کر رہے ہیں جی. اپنا خواب بیان کیجیے گا. جی ایک کتے کا بچہ ہے, اس کو میں پاؤں سے ہٹا رہا ہوں, پھر میں اس کو ہاتھ میں اٹھا لیتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. تو اس کا جو جسم ہے تو تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے. جی کیا ہوتا ہے؟ نہیں آواز نہیں آئی. کیا گیا؟ مطلب وہ تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے ہاتھ میں, جیسے چھوٹا ہوتا ہے نا غبارے کی طرح پھول جاتا ہے اس کا جسم. اچھا ٹھیک ہے. اچھا دوسرا خواب یہ ہے کہ کوئی آدمی کرنسی نوٹ پھینک رہا ہے. جی ہلو جی جی سن رہے ہیں. میں وہ اٹھاتا ہوں اور ایک جگہ وہ کافی اکٹھے ہوتے ہیں 6-7 نوٹ. تو میری خواہش ہوتی ہے کہ مجھے یہ مل جائیں اور وہ مجھے ہاتھ بھی لگ جاتے ہیں, میں اٹھا لیتا ہوں. اچھا آپ اٹھا لیتے ہو. اچھا کام کیا کرتے ہیں آپ؟ جی فارغ ہوں صحیح آج کل. تم کتنی ایج ہے آپ کی؟ ہاں تقریباً 55 سال. ٹھیک ہے. تو مطلب ریٹائر ہو چکے ہیں یا کوئی کام سے فارغ ہیں؟ سر میں کاروباری تھا, بس فارغ ہوں. مطلب میں آج کل مطلب کچھ نہ کچھ سوچ رہے ہیں کہ میں یہ فلاں کام کروں یا کچھ کوشش کروں, اس طرح. جی اس طرح کی سوچ بچا رہا ہے. ٹھیک ہے. ایک اور خواب ہے جی. وہ سونا ہے, مجھے کوئی دیتا ہے بندہ, کہتا مجھے اس کے ذرا چاہیے چھوٹے چھوٹے نا. تو میں اس کو کہتا ہوں یار خود ہی اس کے پاس جا کے کرا لو نا آپ چھوٹے اس کے پیس, وہ چھوٹے چھوٹے ذرے چاہیے ہوتے اس کے. مطلب وہ بالکل ذرے ذرے ہوتے, تو ذرے ذرے ہوتے ہیں. جی وہ ہوتا ہے اپنا ٹھوس شکل میں ہوتا ہے نا, تو وہ ذرے صحیح ہوتے ہیں. تو وہ میرے ہاتھ سے وہ سونا واپس لے لیتا ہے. اچھا سونا دے کے واپس لے لیتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرے بھائی. آپ کا خواب بھی ہم نے تینوں نوٹ کیا. اتفاق سے ہمارا ہر بہن ہر بھائی 3 خواب کا پیکیج کہنے والا تھا آپ کو کہ 3 کا پیکیج لے کر آئے. 3 کا پیکیج لائے. نہیں آپ کا پروگرام ہے, آپ 3 کے 30 لے گئے, انشاءاللہ ہم سنیں گے, لیکن وقت اگر اجازت دے گا تو. اچھا ایک اور کو شامل کریں جی. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کون اور کہاں سے؟ میں اٹلی سے بات کر رہی ہوں. مفتی صاحب کو میری طرف سے السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. میری بہن جی بھائی صاحب مجھے خواب آئی. میں نے ایک سانپ دیکھا, بہت بڑا سانپ ہے, گول ایسے بیٹھا ہوا ہے. تو میں کسی بندے کو لے کے آئی, میں نے کہا یہ مرا ہوا ہے, اس کو اٹھا کے باہر پھینکو. جب دوسری طرف دیکھتی ہوں تو پھر وہ بھی گول ایسے ہوتا ہے بیٹھا ہوا اور ایسے جیسے مرا ہوا ہے. تو دوسرا سانپ دوسرا سانپ تو دونوں کے سر نظر نہیں آ رہے. تو اسی خواب میں نے دیکھا کہ اس سانپ کے چھوٹے چھوٹے پیس ہیں پلیٹ میں, وہ میں کھا رہی ہوں. ٹھیک ہے. دوسرا خواب, اچھا ایک یہ ہو گیا. دوسرا خواب میں نے دیکھا کہ میرے سسرال ہیں, ادھر اتنا چھت پہ ہوں میں اور میرا مرحوم بھائی. تو چھت پہ اتنا کوڑا ہے, میں کہہ رہی ہوں کتنا کوڑا انہوں نے جمع کر دیا ہوا ہے. تو جب میرا بھائی سیڑھیاں نیچے اترنے لگا نا مرحوم, تو میں اس کے پیچھے تھی. تو آگے سے ایک سانپ آیا سیڑھیوں کے راستے ہی اوپر آیا. تو سانپ, میں نے کہا بھائی وہ دیکھو سانپ. جب اس نے دیکھا تو وہ کاغذ کا سانپ تھا, اور وہ جتنا کوڑا تھا نا اس نے منہ کھولا ہوا تھا, سارا کوڑا سانپ کے منہ کے اندر. اچھا ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ یہ سسرال میں دیکھا ہے آپ نے؟ سسرال میں. اچھا آپ کے شوہر کیا کام کرتے ہیں؟ میں بیوہ ہوں, 5 سال ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. کچھ پریشان رہتی ہیں آپ؟ اٹلی میں اکیلی رہ رہی ہوں, پینشن آ رہی ہے تو اس کے گزارا کر رہی ہوں, بس اکیلے رہ رہی ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت. بہن اپنا خیال رکھیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئی. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہم جی فیصل آباد سے. میرے بھائی کی ڈیتھ, فیصل آباد سے بات کر رہے ہیں. فیصل آباد سے بات کر رہی ہیں. اپنا خواب بیان کیجیے. جی میرے بھائی کی ڈیتھ ہو چکی ہے, وہ مجھے خواب میں دکھائی دی ہے, اور مجھے نا 2 آپشن دے رہے ہیں کہ تم یا تو ادھر چلی جاؤ یا ان کی طرف چلی جاؤ. دو ہیں مطلب. کہاں چلے جائیں؟ یا ادھر چلی جائے, اس طرف چلی جاؤ. ہاں جی مطلب 2 بتائیں انہوں نے, پلیز بتا نہیں سکتی. اور ایک خواب اور ہے, میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں مرنے والا اگر کچھ آگے کہتا ہے تو اس کی کتنی امپورٹینس ہوتی ہے؟ اچھا میری بہن ذرا سا توقف کیجیے گا, مفتی صاحب کو پوچھا جا رہا ہے آپ سے. جی آپ حقیقی زندگی میں کچھ کسی معاملے میں پریشان ہیں کہ مجھے یہ کرنا چاہیے؟ بہت زیادہ. ایگزیکٹلی وہی معاملہ تھا جو میرے بھائی نے آگے بتایا. دوسرا کیا خواب دیکھا آپ نے؟ جی دوسرا خواب مجھے مطلب بہت کم ایسا ہوا ہے لائف میں کہ کوئی چیز ریپیٹڈلی مجھے دکھائی دی ہو. تو پچھلے 4 سالوں میں مطلب وہ ایک ہی لوگ تھے, مطلب ہماری فیملی کے ہیں, تو لیکن وہ بطخ نہیں ہوتی, ڈکس. جی تینوں خوابوں میں وہ تھی,
یہ 4 سالوں میں مختلف. مطلب فیملی کے لوگ بطخ کچھ سمجھ نہیں. آپ کے فیملی کے لوگ نظر آئے دوسرے خواب میں، پھر آپ نے بطخ دیکھی ہے، اور پھر آپ نے کہا تینوں خوابوں میں 4 سالوں میں مختلف خواب ہیں. ہاں جی، اور ان میں ڈکس تھیں. یہ بطخ. وہ ڈکس کیا کہہ رہی مطلب کیا کرتی ہیں آپ؟ کچھ آپ کو خوف آ رہا ہے کیا ہے؟ بطخ سے آپ ڈر رہی ہیں؟ بطخ سے کھیل رہی ہیں؟ میں نہیں ڈر رہی، لیکن وہ بہت خوفناک ہے. اچھا، خوفناک بطخ ہے، آپ اس سے ڈر رہی ہیں؟ بہت بڑی. جی، وہ پاکستان میں نہیں ہوتی. اچھا، ٹھیک ہے میری بہن، آپ کا بہت بہت شکریہ، پروگرام میں شامل ہوئی. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. ہاں جی، وعلیکم السلام. جی کون؟ جی کہاں سے؟ میں مقصودہ بات کر رہی ہوں ساہیوال سے. ساہیوال سے. جی اپنا خواب بیان کیجیے. میں نے نا خواب میں دیکھا ہے کہ نا صبح کا ٹائم ہے، آسمان پہ اتنی پتنگیں اڑ رہی، اتنی پتنگیں نا، بہت آسمان بھرا ہوا ہے. جی کیا کریں؟ سمجھ نہیں آ رہا مجھے. نہیں، یہ نہیں دیکھا آسمان میں بہت ساری پتنگیں اڑ رہی ہیں. صحیح ہے. ہاں جی. ہاں تو وہ میں دیکھ رہی ہوں اتنی پتنگیں، تو میں کہہ رہی ہوں کہ اتنی پتنگیں اڑ رہی تھی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ ہمارے یہاں تو پولیس آ جاتی ہے. تو میں دیکھ رہی ہوں کہ میں اتنی وہاں میں نا وہ پتنگیں جیسے نا غائب ہوتی جا رہی ہیں. آدھا سامان خالی ہو گیا تو آدھا سامان بھرا ہوا ہے. اچھا، آدھا سامان پتنگوں سے بھرا ہوا ہے. ہاں جی، آدھا خالی ہو گیا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ نماز وغیرہ پڑھتی ہیں پابندی سے؟ اللہ کا شکر ہے پڑھتی ہیں. اچھا، آپ میرڈ ہیں؟ ہاں جی، میرے ماشاءاللہ بچے بھی ہیں. بچے کیا کرتے ہیں؟ بیٹا میرا جاب کرتا ہے، تو شوہر بھی سرکاری جاب کرتا ہے. کچھ پریشان تو نہیں رہتی ہیں بچوں کی وجہ سے؟ ہاں جی، بہت زیادہ. ٹھیک ہے. چلو اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانوں کو راحت میں بدل دے، اولاد کا سکون اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے. اور ناظرین، آج کے اس پروگرام کی ہماری آخری کال تھی. ہم جا رہے ہیں وقفے پہ آ کر بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں. جی سب سے پہلے معذرت چاہوں گا اپنے تمام بہن بھائیوں سے جو مزید پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو زندگی لیے تو انشاءاللہ اگلے جمعے کو اور ہفتوں کا پروگرام میں شامل کریں گے. اور اب چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف، پوچھتے ہیں خواب کیا کہتے ہیں. اب مزید گنجائش بھی نہیں ہے، گنجائش نشتہ، کیونکہ جوابات بھی دینے ہیں نا. اچھا، طیبہ بہن نے فیصلہ آباد سے پوچھا کہ خواب میں دیکھا کہ ہوائی جہاز کھڑے ہیں جسے یہ سفر کر رہی ہیں، کزن کے ساتھ ایئرپورٹ تک جاتی ہیں، پھر اس کے بعد نہیں پتہ. اچھا، بحری جہاز ہے وہ کھڑا ہوا ہے، پانی بھی ہے، جیسے وہاں پر بھی سفر کرنا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ سفر انہوں نے نہیں دیکھا. تیسرا خواب دیکھا کہ اونچا محل ہے اور باہر عربی لوگ چل پھر رہے ہیں، اونچائی پر کمرہ ہے، سورج کی روشنی ہے اور وہاں پر نومولود بچہ ہے. دیکھیں کوئی ایسا معاملہ جو کہ یہ گھر والے یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک ہو نہیں رہا، ہو جانا چاہیے تھا، اور اس معاملے میں تقریباً گھر والے نا پریشان ہیں. دونوں خواب جو دیکھیں، ہوائی جہاز دیکھا لیکن سفر نہیں دیکھا، بحری جہاز دیکھا سفر نہیں دیکھا، اور یہ سمجھتی ہیں کہ مطلب وہ کام ہو نہیں پا رہا. لیکن آخری جو انہوں نے خواب دیکھا کہ اونچا محل، پھر اونچا کمرہ اور پھر نومولود بچہ، سورج کی روشنی. دیکھیں اللہ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کا روم بند ہو، دروازہ بھی بند ہو اور ایک جھری، ایک چھوٹا سا سوراخ ہو، تو وہاں سے سورج کی روشنی کیسے آتی ہے؟ امید کی کرن. بالکل ایسا ہی. تو یہ تیسرا خواب یہ بتا رہا ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ پر توکل کریں اور ویسے پنجگانہ نماز کی پابندی کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا اور یہ معاملہ جس میں پریشان ہے وہ حل ہو جائے گا. اور میں کہوں گا کہ ان سے بھی، ان کی بہن سے بھی، کہ یا لطیف ہو یا اللہ ہو، فجر، عصر اور عشاء کے بعد 33 مرتبہ پڑھیں، اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ. اور سورہ توبہ کی آخری 2 آیات یہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھ لیا کریں. صلی اللہ علیہ یا محمد، اول آخر 3 مرتبہ یہ پڑھ لیں اور 3 مرتبہ وہ 2 آیات پڑھ لیں. انشاءاللہ پنجگانہ نماز کی پابندی رکھیں، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا انشاءاللہ. شازیہ بہن نے پنڈی سے پوچھا کہ ان کی نند نے دیکھا کہ کوئی ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں اور وہ کسی کا گھر پینٹ کر کے ان کے گھر میں آتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کا گھر بھی پینٹ کرنا چاہتے ہیں. تو ظاہر گھر میں سے کوئی کہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے آپ کر لیجیے گا، لیکن پہلے قیمہ بنا ہوا ہے وہ کھا لیں. دوسرا خواب دیکھا کہ ان کی ساس نے دیکھا کہ جنگل میں ہیں اور پانی کے چشمے نکلتے ہیں اور وہ بڑی حیران کھڑی ہوتی ہیں.
تیسرا خواب دیکھا کہ انہوں نے دیکھا کہ لکڑی کی سیڑھیاں ہیں، یہ چھت پر ہیں، نیچے نن کی بیٹی کہتی کہ آ جائے، جب یہ نیچے آنے کی کوشش کرتی ہیں تو کوئی عورت جو ہے وہ کچھ ان کو ڈراتی ہے یا نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی ہے، تو ان کا ناخن اس کو لگتا ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتی ہیں اور یہ ڈر بھی رہی ہوتی ہیں۔ تو ان تینوں خوابوں کی تعبیر انہوں نے پوچھی۔ دیکھیں پہلے تو یہ ہے کہ اگر واقعی اپنا گھر یہ پینٹ کروانا چاہتے ہیں یا رینوویٹ کرانا چاہتے ہیں تو پھر تو اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے، لیکن اگر ایک مطلب یہ ہے کہ ایسا کوئی وہ نہیں ہے اور ذہن میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، ایسا کوئی ارادہ نہیں، انہوں نے خواب دیکھا، تو اس کا مطلب یہ کہ گھر کے معاملات کو یہ اچھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، گھر کا جو انوائرمنٹ ہے، ان کی ساس ہے یا جو بڑے ہیں وہ اچھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ اچھا ہونا چاہیے، محبتوں کو فروغ دینا چاہیے گھر میں، خاص طور پر جو کمبائنڈ فیملی میں رہتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ محبت کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، محبت و اتفاق سے رہے، اسی میں برکت ہے، اور جہاں محبتوں میں اشکار بھی دراڑ آ جائے نا تو وہاں گھر کے گھر فیملیز تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ ساس نے جنگل میں پانی کے چشمے نکلتے ہوئے دیکھیں یہ دیکھیں جو ارادہ بندہ کرتا ہے نا تو والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہماری طرف کوشش کر کے تو دیکھو نا، جو ہماری بارگاہ میں جو ہماری طرف کوشش کرتا ہے ہم اس کے لیے راستوں کو کھول دیتے ہیں۔ اگلا یہ جو خواب ہے کہ پانی کے چشمے نکلنا، جنگل میں ہے، تو جنگل میں پانی کے چشمے کہاں سے؟ تو بندہ کہیں پر بھی ہو اللہ پر توکل کر کے اچھے کام کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بیابان میں بھی اسے پھر سب کچھ عطا فرماتا ہے۔ تو یہ بڑا پیارا خواب ہے اور اس میں کامیابی کی جو نوید ہے وہ ہے۔ لکڑی کی سیڑھی، اب انہوں نے خواب دیکھا تو ان کی نن کی بیٹی کہتی ہیں کہ آنٹی نیچے آ جائیں، جب یہ نیچے آنے کی کوشش کرتی، کوئی عورت نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی ہے لیکن نقصان پہنچا نہیں پاتی، ان کا ناخن اس سے لگ جاتا ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں میری بہن، اللہ تعالیٰ آپ پر کرم فرمائے، آپ کو اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمائے۔ کوئی خواب میں ایسی چیز دکھائی نہیں دے رہی کہ جس پریشانی میں آپ ہیں یا جن چیزوں میں جو چیزیں آپ سوچ رہی ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ آپ پر کوئی بد اثرات ہوں یا کوئی ایسی چیز ہو، ایسی کوئی چیز نظر نہیں ہے، بلکہ الٹا ناخن آپ نے مارا ان کو تو وہ تو بے ہوش ہو گئی۔ تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی ایسا راستہ بند نہیں ہے۔ دوسرا، اولاد عطا فرمانا نا یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جو اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں وہ اپنے ہاتھوں میں لینے کی کوشش کرتے ہیں، یہ نہ کریں۔ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ضرور کریں، اس کی بارگاہ میں توکل رکھیں، اپنا جو علاج ہے وہ بالکل کرواتے رہیں، لیکن توکل اللہ پر رکھیں، انشاءاللہ کامیابی آپ کو ہوگی۔ اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 جو میں اکثر بتاتا ہوں، زکریا علیہ السلام کی دعا ہے، آپ بھی اور آپ کے ہسبینڈ بھی، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، یہ فجر اور عشاء کے بعد 33 مرتبہ پڑھیں اور بلاخر درود شریف اور پڑھ کے دعا بھی کریں، انشاءاللہ بہتری ہوگی۔ پھر اس کے بعد سیالکوٹ سے بہن نے پوچھا کہ ان کی امی نے سونے کا لاکٹ پہنا ہوا ہے، اللہ لکھا ہوا ہے، تو کوئی انون خاتون دیکھتی ہیں تو وہ چھپا لیتی ہیں۔ اچھا، انہوں نے کمرے میں جو ہے وہ چھپکلیاں بہت زیادہ دیکھی ہیں، سیڑھی پر چڑھتی ہیں، کوئی بھی کام کرتی ہیں تو مکمل نہیں ہوتا۔ دیکھیں جو پہلا خواب ہے نا، ان کی والدہ نے سونے کا لاکٹ پہنا ہوا ہے، اللہ لکھا ہوا ہے، تو کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو یہ چھپا لیتی ہیں۔ جب بندے کو کوئی نعمتیں حاصل ہوں تو نعمتوں کا اظہار تو ہو لیکن خواہ دکھاوا نہ ہو، جیسے ہماری خواتین کرتی ہیں نا کہ یہ لیا ہے وہ لیا ہے، نظر پڑنے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے، نظر لگنے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے۔ تو میرے خیال میں آپ کی والدہ کچھ اس ذہن کی ہیں، تو یہ خواب دیکھا تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں، یہ اچھی بات ہے، یہ اچھی عادت ہے کہ اگر دوسروں سے کوئی چھپا لی کوئی چیز تو کوئی رونمائی نہ ہو، رونمائی نہ ہو۔ تو دوسرا یہ کہ انہوں نے کمرے میں چھپکلیاں بہت زیادہ دیکھیں، گھر میں کوئی بیمار ہے تو اللہ رب العالمین ان کو شفا عطا فرمائے۔ چھپکلیاں دیکھنا جیسے سر میں درد ہے یا وجود کے اندر کسی عضو میں درد ہے تو اس کی طرف اشارہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ آپ چونکہ اپنی ذاتی زندگی میں تھوڑی جذباتی ہیں اور حساس بہت زیادہ ہیں، سوچیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو جب آپ کوئی کام کرتی ہیں نا تو وہ سوچیں تو ایک وقت میں ایک ہی کام ہوتا ہے، دو کام نہیں ہوتے، تو وہ آپ کے کام نامکمل رہ جاتے ہیں، کمپلیٹ نہیں ہوتے۔ خواب بھی آپ یہی دیکھ رہی ہیں تو اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں
نہیں تھوڑا جذباتی پن کم کریں اور سوچیں صحیح، لیکن زیادہ سوچوں کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں. پنجگانہ نماز آپ پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے لو لگائیں، پھر آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کتنا کرم فرماتا ہے. پھر اس کے بعد عبداللہ صاحب نے مریض سے پوچھا کہ خواب میں انہوں نے یہ دیکھا کہ پہلا رکوع پہلے پارے کا پڑھتے ہیں، کوئی جاننے والا ہوتا ہے وہ 4 کپ دودھ لا کر دیتا ہے، کہتے ہیں 4 پارے آپ تو حفظ کر لیں گے. یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ دین اسلام کے احکامات کے معاملے میں تھوڑا سا قدم آگے بڑھائیں اور تھوڑا سا اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی طرف آئیں. اور دوسرا یہ کہ قرآن جو ہے ہماری پریشانیوں کا مداوا ہے، ہماری ہدایت کا مرکز ہے. تو قرآن کی تلاوت روزانہ اپنے ذمہ کچھ نہ کچھ لگا لیں کہ ایک رکوع پڑھنا ہے، 10 آیات پڑھنی ہے، یہ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی چینج ہوگی. کوئی فروٹ ان کی طرف پھینکتا ہے تو یہ انار لے لیتے ہیں. اور تیسرا خواب دیکھا کہ گھوڑے پر سواری ہے، براؤن کلر ہے. میرے بھائی آپ کو انشاءاللہ کوئی موقع ملے گا اور اللہ رب العالمین آپ کو نعمت عطا فرمائے گا، تو اس موقع کو ضائع نہ ہونے دیجیے گا اور کوشش اپنی پوری کریں. گھوڑے پر سواری، براؤن کلر گھوڑا ہے تو یہ بھی بہت اچھا خواب ہے. 2 انار لے لینا، یہ بھی اچھا خواب ہے. کوئی موقع ہوگا تو اسے اویل کیجیے گا، ضائع مت کیجیے گا. اللہ رب العالمین کرم فرمائے. ملتان سے بہن نے پوچھا کہ بیٹی کی تاریخ رکھی تھی، اس کے بعد ایک سانپ جو ہے وہ انہوں نے خواب میں دیکھا تو کہ بیٹی نے جو ہے وہ پاؤں پر بٹھا لیا اسے. پھر اس کے بعد شادی ہوئی، اب بیمار ہیں. تو میری بہن زیادہ پریشان نہ ہو چکا ہے جو کچھ ہے. اب میں اس پر کوئی کامنٹس نہیں کرنا چاہوں گا، اتنا کہوں گا بیٹی سے کہیں کہ پنجگانہ نماز کی پابندی کریں. 1 مرتبہ آیت الکرسی، 7 مرتبہ سورہ فلق اور ناس فجر اور عصر کے بعد یہ پڑھ لیں. اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں. دم کے بعد پانی پئیں اور ہو سکے تو گھر کے چاروں کونوں پر چھڑک بھی دیں. 11 روز تک یا 22 روز تک یہ کر لیں، یا روزانہ بھی کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین جو بھی بد اثرات ہیں، جادو ٹونا ہے، وہ انشاءاللہ دور ہو جائے گا. زوبیہ بہن نے کراچی سے پوچھا کہ ایک شخص ہے اور پسٹل ان پر جو ہے وہ رکھے ہے. پھر دوسرا خواب دیکھا پولیس جو ہے وردی میں ہے، ان کی طرف بڑھ رہے ہیں، پھر ایک مارنے کی ان کو کوشش کرتا ہے. تیسرا یہ دیکھا کہ یہ اور چچا زاد بہن مل کر کھانا بنا رہے ہیں. یہ 2 خواب آپ نے دیکھے تو یہ کوئی ایسا نہیں، یہ سوچیں آپ کی کوئی ذہن میں انجانا خوف بیٹھا ہوا ہوتا ہے تب بندہ ایسے خواب دیکھتے ہیں. یہ خواب ہمت کہلاتا ہے، اس کی کوئی تعبیر نہیں. تیسرا یہ کہ چچا زاد بہن اور یہ مل کر کھانا بنا رہے ہیں، یعنی مل کر آپ جو بھی کوشش کریں گے نا محبت و اتفاق کے ساتھ، وہ کوششیں آپ کی انشاءاللہ کامیاب ہوں گی. قرۃ العین نے صادق آباد سے پوچھا کہ ان کی والدہ نے دیکھا سفید کار میں ہیں، امی بھائی اور یہ جا رہے ہیں. پھر ایک کار کے دروازے پر کوئی آتا ہے، وہ دروازہ زور سے پکڑتا ہے، پھر زبردستی بیٹھ جاتا ہے اور یہ دونوں باہر نکل آتی ہیں. والدہ کہتی بھائی اس کو چھوڑاؤ. تو یہ خواب انہوں نے دیکھا. آپ کی والدہ کچھ بیٹے کی وجہ سے پریشان ہے. بیٹے کو چاہیے کہ تھوڑا سا یہ کہ اللہ رب العالمین شفا عطا فرمائے، تھوڑا سمجھداری کا مظاہرہ کریں کہ گھر کا جو مطلب بیٹا ہوتا ہے، بڑا بیٹا، تو اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، تو وہ تھوڑا سا نا ادائیگی نہیں ہو رہی. تو ان کی والدہ پریشان ہے. اللہ رب العالمین کرم فرمائے اور اسے ہدایت عطا فرمائے اور اسے ہمت عطا فرمائے. نوید قمر صاحب نے پنڈی سے پوچھا کہ کتے کا بچہ ہے، پاؤں سے ہٹا لیتے ہیں، پھر اٹھا لیتے ہیں، بڑا ہو جاتا ہے. کوئی شخص یعنی کرنسی نوٹ ان پر پھینکتا ہے، یہ اٹھا لیتے ہیں کوشش کر کے. تیسرا سونا ان کو دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں کیسے کروں گا، تو وہ واپس لے لیتا ہے. پہلے جو 2 خواب ہیں تھوڑا سا یہ ہے کہ آپ کوئی دشمن ہے جس کو آپ دوست سمجھتے ہیں، تو آپ تھوڑا سا یہ کہ ہر کسی سے راز کی باتیں کہنا چھوڑیں، اپنا کام کریں. اور وہ دشمن ان کی وجہ سے اب اس کی دشمنی بڑھ بھی چکی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ تھوڑا کوشش کرتے ہیں کہ دوسروں پر نہ یہ تکیہ کریں. یہ دوسرا خواب ان کا یہ بتا رہے ہیں، تو تھوڑا سا اس پر بھی احتیاط کریں، خود جو کریں وہ کریں. تیسرا یہ ہے کہ یہ خواب بھی یہ بتا رہا ہے کہ یہ تھوڑا نا محنت طلب کام جو ہوتا ہے تو اس سے گھبرا جاتے ہیں. میں بہت تہذیب کے دائرے میں کہہ رہا ہوں، مطلب یہ کہ ملفوف انداز میں کہہ رہا ہوں. تو تھوڑا سا محنت کریں اور اللہ پر توکل رکھیں اور اس کی اطاعت کریں، انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. میں یہ آخری بیان کرتا ہوں کہ بہن نے کہا کہ اٹلی سے کہ ایک بہت بڑا سانپ ہے، یہ کسی سے کہتی ہے مرا ہوا ایسے اٹھا لو. پھر دوسرا سانپ بھی ہوتا ہے، پھر سانپ کے چھوٹے پیسز ہیں، یہ کھا رہی ہیں. سسرال میں ہے مرحوم بھائی کے ساتھ، کہتے ہیں کتنا کچرا ہے، پھر کاغذ کا سانپ ہوتا ہے، وہ سارا کھا جاتا نہیں، سارا لے لیتا ہے کچرا. میری بہن کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، آپ تھوڑی اکیلی ہیں اور تھوڑا سا ظاہر ہے کہ جانے انجانے خوف اس طرح ہوتے ہیں، تو اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں بنتی. اور جو آپ سوچتی ہیں ایسا ہوتا نہیں ہے. اور میں کہتا ہوں کہ آپ اکیلی ہیں، آپ اکیلی نہیں، آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے. اور یہ احساس اتنا طاقتور ہے، اتنا اثر والا ہے، آپ کر کے دیکھیں.
पंजगाना नमाज आप पढ़ती होंगी और थोड़ा सा उस पर तवक्कुल करें और अपनी कोशिशें ना छोड़ें, असबाब इख्तियार करें, इंशाल्लाह करम ही करम होगा। कुछ रह गए हैं तो मैं इंशाल्लाह फिर अर्ज़ करूँगा। अगले हफ्ते में जो रह गए इंशाल्लाह, ज़िंदगी रही तो अगले जुमे के दिन इंशाल्लाह आपको बताएंगे प्रोग्राम के इब्तिदाई में। मुसा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है। रिपीट टेलीकास्ट कल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 12 बजे आपकी खिदमत में पेश की जाएगी। और बाकी आप सोशल मीडिया पे RYQTV.tv क्लिक करें, जिस डेट का चाहेंगे प्रोग्राम आपके सामने हाजिर होगा। इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान आज का दावर को इस रिक्वेस्ट के साथ कि फ़राइज़ बात के साथ दुरूद पाक की कसरत रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।